السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستوں، آج کا میرا موضوع گناہوں کی نحوست کے بارے میں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ جل شانہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کتنی بڑی ہے یہ سزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے بندہ گر جائے۔ اللہ جل شانہ کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے آخری لمحے میں کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے زیادہ گناہ کرے گا اتنی ہی زبان اور زیادہ بوجھل ہو جائے گی۔ کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے رہنا بالآخر ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی علماء نے بہت سے برے اثرات اور نتائج بتلائے ہیں۔ اللہ کا قانون سچا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ من مانی کرے، شریعت کے خلاف ورزی کرے اور اس پر عذاب نہ آئے، مگر سزا ملنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے نکیر، کہ بندے نے گناہ کیا، پروردگار نے کوئی مصیبت بھیج دی۔ میرے بھائیوں، جب غم آتا ہے تو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر بندہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے مہربان اور شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر بندہ غفلت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو جگانے کے لیے پریشانیاں فوراً بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، خوشیاں سلاتی ہے اور غم جگاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے تاخیر، یعنی دیر کرنا۔ کبھی کبھی سزا میں تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، کہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دیتے ہیں، ناراضگی کی وجہ سے رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، تم کر لو جو کرنا ہے، پھر ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا۔ اس نے بری نظر کہیں ڈالی، نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا۔ قرآن مجید کا حافظ تھا وہ، اللہ رب العزت نے اس سے قرآن کو سلب کر لیا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ گناہ جوانی میں کیے اور اللہ نے بیوی کو بڑھاپے میں نافرمان بنا دیا۔ اولاد ماں کے ساتھ ہو گئی، بڑھاپے میں بیوی کا ناموافق ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ہر طرح کے گناہوں سے بچیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور تیسرا طریقہ سزا دینے کا یہ ہے خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سزا مل رہی ہے یا نہیں۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ مثلاً ظاہر میں یہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ کر دیتے ہیں ایسے بندوں کے اوپر، کاروبار بھی بڑھ رہا ہے اور واہ واہی بھی ہو رہی ہے، تو یہ خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اس قوم کے لوگ بھول گئے جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی تو ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، حتیٰ کہ جب بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں یہ سب کچھ مل گیا
تو ہم نے اچانک ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ یہ جو اچانک اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا میرے بھائی، یہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، گناہ کرتے وقت یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے چھوٹے بچھو کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ چھوٹا ہے، کبھی کسی نے چھوٹے سانپ کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ چھوٹا ہے، اور نہ ہی کسی نے چھوٹے انگارے کو ہاتھ لگایا کہ چھوٹا ہے۔ سب چھوٹے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے انگارے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیکن بچھو، سانپ اور انگارے کا نقصان پھر بھی کم ہے، اور گناہ کا وبال اس سے بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔